اور حج کر کے پھر ہم واپس آئے پاکستان. تو بات یہ ہے کہ قبلہ عالم صاحب کی ذات سے مخلوق خدا کو بہت فیض ملے، بہت کچھ ملا. ہمارے شہاب الدین صاحب پیلی بھیت میں جو ہمارے دربار کے خادم ہیں، اس 1907 میں مجھے کہنے لگے، بلکہ 1905 میں شاید بتایا تھا کہ آسمان پہ ایک ہری روشنی آئی اور مجھے کہا جا رہا ہے، ایک آواز آئی اس میں سے کہ دنیا میں 100 ایسے اللہ کے بزرگان موجود ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہے، جس میں تمہارے پیر مرشد جناب قبلہ عالم سید رشید میاں صاحب ہیں. یعنی ایک وہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کو رزق مل رہا ہے. اس لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور بڑھائے تاکہ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے. تو بھائیوں، بات یہ ہے کہ قبلہ عالم صاحب کا دنیا میں رہنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن الحمدللہ قبلہ عالم صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں. شاہ جی بابا جب دلی جا رہے تھے تو ننی بیگم سے فرمایا کہ میں دلی سے جا رہا ہوں، لیکن بس سمجھو کہ میں دور ہوں، بس صرف ایک پردہ بیچ میں حائل ہے، ایک پردہ بیچ میں حائل ہے، بس اس کے بعد جو ہے میں کچھ نہیں. تو بعض ایک پردہ بیچ میں حائل ہو گیا ہے، وہ حضرات آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی کچھ مسئلہ ہو تو مزار اقدس پر آ کر دعا مانگنی جائے تو انشاءاللہ العزیز ان کے کام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بات یہ ہے کہ قبلہ عالم صاحب کا ایک واقعہ اور سناؤں میں کہ قبلہ عالم صاحب کا ایک خادم ہے اور یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے طاہر، جناب طاہر فاروقی قادری جو ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے گھر میں کوئی شخص سڑک رازے سے آیا تھا تو انہوں نے اس کو چاقو مارا، عمر کیا اور مقدمہ چلا. 19 سال مقدمہ چلا اس کا، 19 سال مقدمہ چلا. قبلہ صاحب سے کہہ رہا کہ دعا فرمائے کہ میں رہا ہو جاؤں، اور انہوں نے مجسٹریٹ کو لکھ کر دے دیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، لکھ کر دے دیا. اور لکھا ہوا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. قبلہ عالم صاحب سے ایک جج آیا کہ بس میں تو فٹافٹ فیصلہ کر رہا ہوں. میں نے قبلہ عالم صاحب سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ رہا ہو جائیں، اس کے 2 بھائی بھی 3 تھے، رہا ہو جائیں. قبلہ عالم صاحب نے دعا فرمائی. وہ جج جو ان کے خلاف ہو رہا تھا انہیں ان سب کو باعزت بری کر دیا، جیل بھی نہیں کی، جیل بھی کچھ بھی نہیں کیا، باعزت بری کر دیا. یہ موجود ہے. تو یہ بزرگان اپنے خادموں کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اپنے خادموں کا بہت خیال رکھتے ہیں. ایک عورت آئی تھی جن کے 7 بچے مر گئے تھے. ایک عورت آئی تو وہ عورت جو ہے، وہ عورت ہمارے پہلے قبلہ عالم صاحب یہاں ممتاز صاحب کے گھر میں رہتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے. 14 سال وہاں رہے. تو قبلہ عالم صاحب وہاں پر تشریف فرما تھے. تو ایک عورت آئی اور اس کا بیٹا گود میں لائی. تو ممتاز صاحب کی بیگم نے پوچھا ماجد صاحبہ نے کہ یہ بچہ جو ہے کس طرح؟ کہا کہ یہ قبلہ عالم صاحب کی دعا تھی اور دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو زندگی دی. میرے 7 بیٹے مر گئے ہیں. اس طرح پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے. 7 بیٹے میرے مر گئے. کسی مجھے بتایا، میں قبلہ عالم صاحب کے پاس آئی اور جناب قبلہ عالم صاحب نے مجھے دعا دی اور میرا علاج کیا. فرمایا کہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے 8واں بچہ میرا بچ گیا. اس ماں سے پوچھو کہ جس کے 7 بیٹے مر چکے ہوں، اس ماں سے پوچھو کہ دل اور جگر دیکھنے کا ہے کہ دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس کے 7 بیٹے مر چکے ہوں اور وہ 8واں بچہ قبلہ عالم صاحب کی دعا سے بچتا ہے. تو یہ کیا؟ یہ ان حضرات کے تصرفات، ان حضرات کی دعائیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت صدہا واقعات ہیں، صدہا واقعات ہیں. اور گنے جائے تو لاکھوں بچے قبلہ عالم صاحب کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے لوگوں کو. قبلہ عالم صاحب کی دعا سے اللہ تعالیٰ
نے اتنی اولاد فرمائی کہ اگر گنو گے تو لاکھوں بچے ملیں گے، کراچی، حیدرآباد، نوابشاہ، سکر، لاہور، پشاور، لاکھوں بچے اللہ تعالیٰ نے قبلان صاحب کی دعا سے عطا فرمائے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قبلان صاحب کی ذات سے مخلوق کو جو فیض ملا ہے اور جو فیض اب بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز، تو یہ فیض جو ہے ایک بہت عظیم فیض کہ آپ کوئی بات معمولی نہیں تھی، اتنی بڑی بات تھی۔ ایک مولانا صاحب نے زندگی بھی اپنے ساتھ